آج کا یہ جمعۃ المبارک اور یہ ماہ مقدس محرم شریف کا یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اس ماہ مقدس میں عظیم قربانی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 72 ساتھیوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کی۔ ایک ایک تن اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جانیں قربان کر دی۔ ان حضرات نے قربانیاں دے کر اسلام کو بچایا اور ہم تک صحیح و سلامت اسلام پہنچا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ کریم اہل بیت کو ہر رجس سے، ہر ناپاکی سے، ہر گندگی سے دور رکھے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ کریم نے اہل بیت کو ایسا پاک و صاف پاکیزہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ کریم نے کلمہ حصر ذکر فرمایا، انما یہ کلمہ حصر ہے، اور اس کا معنی ہے بے شک۔ اور بے شک کا معنی کیا ہے؟ بے شک کا معنی کیا ہے؟ بے شک کا معنی یہی ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اس بات کے اندر شک نہ کرنا، کسی قسم کی کوئی شک یا وہم کی گنجائش نہ ہو۔ وہاں پر لفظ استعمال ہوتا ہے بے شک، اور اللہ کریم نے یہاں پر یہ لفظ ذکر فرمایا انما، یہ کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر ہے۔ اور حصر کسے کہتے ہیں؟ حصر کا معنی کیا ہے؟ حصر کا معنی ہے بند کرنا، اور اسے حصار بھی کہتے ہیں۔ حصر اسے حصار بھی کہتے ہیں۔ اور حصار کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی بندہ جب کوئی چلہ کرنے کے لیے اپنی نشست گاہ پر بیٹھتا ہے تو چلہ کاٹنے کے لیے اپنے ارد گرد وہ لکیر لگاتا ہے، اپنے ارد گرد وہ حصار کرتا ہے، وہ دائرہ لگاتا ہے، لکیر لگاتا ہے۔ اس دائرے اور اس لکیر کا مطلب یہ ہے، یہ ایک قسم کا حصار ہے کہ باہر والی چیز اندر نہ آ سکے، اندر والی چیز باہر نہ جا سکے، باہر والی چیز اندر اثر نہ کر سکے، اندر والی چیز باہر اثر نہ کر سکے۔ تو اللہ کریم نے اہل بیت کو رجس سے دور کر کے اہل بیت کے ارد گرد یہ کلمہ حصر ذکر کر کے ایک حصار قائم کر دیا ہے کہ اہل بیت کے ارد گرد اللہ کریم نے ایسا حصار، ایسی لکیر قائم کر دی ہے کہ باہر کی چیز اندر نہیں آ سکتی، اندر کی چیز باہر نہیں جا سکتی۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ کلمہ حصر ہے، حصار ہے، اہل بیت کے ارد گرد حصار ہے کہ باہر کی کوئی گندگی بھی اندر اثر انداز نہیں ہو سکتی، باہر کی کوئی رجس، کوئی ناپاکی اندر اثر نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ کریم نے اہل بیت کو گندگی سے دور کر کے یہ حصار قائم کر دیا۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ انما کلمہ حصر ہے۔ اور اس سے آگے کیا ہے؟ فرمایا یرید اللہ، قرآن کے لفظ یرید اللہ، اللہ ارادہ فرماتا ہے۔ کس چیز کا ارادہ فرماتا ہے؟ انما
یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یرید اللہ، اللہ ارادہ فرماتا ہے، کس چیز کا ارادہ فرماتا ہے؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کریم ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت کو ہر گندگی سے دور رکھے، اہل بیت کو ہر ناپاکی سے دور رکھے۔ اللہ کریم نے یہ ارادہ کب فرمایا؟ اہل بیت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے نا، تو اللہ کریم نے جب اہل بیت کو ہر ناپاکی سے دور رکھا تو یہ ارادہ اللہ کریم نے کب فرمایا؟ یہ ارادہ کب فرمایا؟ اگر اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو ہر ناپاکی سے دور کرنے کا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا، یہ قرآن تو پہلے کا ہے، یہ فرمان تو پہلے کا ہے۔ اللہ کریم کی ذات ازلی اور ابدی ہے، جب خدا کی ذات ازلی اور ابدی ہے تو خدا کا ارادہ بھی ازلی اور ابدی ہے۔ جب خدا کا ارادہ ازلی اور ابدی ہے تو اللہ کریم نے یہ ارادہ بعد میں نہیں فرمایا، بلکہ اس وقت فرمایا جب ساری کائنات نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ کریم جو شے بناتا گیا فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ آسمان بھی نہ تھا، زمین بھی نہ تھی، چاند ستارے بھی نہ تھے، سورج بھی نہ تھا، کچھ نہ تھا، جو اللہ کریم بناتا گیا، ارادہ فرماتا گیا، کون کہتا گیا، فیکون وہ ہوتی گئی۔ تو اللہ کریم نے جس وقت یہ ساری کائنات کون کہہ کر بنایا، اس وقت جب اللہ کریم کا ارادہ تھا، اللہ کریم کا یہ ارادہ بھی اس وقت تھا کہ اللہ کریم نے حضور کی اہل بیت کو ہر ناپاکی سے دور رکھا۔ اللہ کریم نے اپنی حضور کی اہل بیت کو ہر ناپاکی سے، ہر گندگی سے دور رکھا۔ رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، گندگی کو۔ 14 قسم کے رجس ہیں، 14 قسم کی گندگیاں ہیں، اور اللہ کریم نے اہل بیت کو ہر گندگی سے دور رکھا، ہر گندگی سے۔ جب یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہنڈیا پکا کر، ہنڈیا لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس ہانڈی کے اندر حلوہ تھا، اپنے بابا کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بیٹی یہ کیا ہے؟ سیدہ کائنات عرض کرتی ہیں بابا جان اس ہانڈی میں حلوہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی علی کہاں ہے؟ حسن حسین کہاں ہے؟ سیدہ کائنات نے کہا ابا جان وہ گھر پر ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں بھی بلاؤ۔ سیدہ کائنات گھر گئی، حضرت علی کو بلایا، حسن حسین کو بلایا، حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں سے کہا قریب آؤ۔ وہ چاروں قریب آئے، اور پانچوں حضرات میرے کریم آقا، سیدہ کائنات، مولا علی، حسن حسین، پانچوں حضرات نے مل کر وہ حلوہ کھایا۔ اس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر۔ جب سے یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، بڑا قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں، جب سے یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی میں تشریف لے جاتے، مسجد نبی میں جب تشریف لے جاتے تو صبح کے وقت مسجد میں چلے جاتے، لیکن جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب سے یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد نبی میں صبح کے وقت جاتے تو مسجد میں بعد میں جاتے، پہلے
حجرہ فاطمہ کے دروازے پر جاتے، دستک دیتے، دروازہ کھٹکھٹا کر یہ الفاظ کہتے، السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویرحمکم اللہ، یہ سلام کر کے رسول اللہ مسجد میں بعد میں جاتے، پہلے سیدہ کائنات کے دروازے پر جاتے۔ اللہ اکبر، یہ پاکیزہ خاندان اہل بیت، حسن حسین، سیدہ فاطمہ، مولا کائنات، ہر ایک شخصیت کی اپنی شان ہے، مولا علی کی اپنی شان ہے، سیدہ خاتون جنت کی اپنی شان ہے، حسن حسین کی اپنی شان۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے اندر جتنی نوجوان ہوں گے سارے نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہوں گے، نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہوں گے۔ فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے، خوش نصیب ہے نوجوان، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور علماء نے لکھا ایک روایت کے اندر ہے کہ جنت کے اندر بڑھاپا کسی کو نہیں ہوگا، سارے نوجوان ہوں گے، سارے نوجوان ہوں گے، اور وہاں پر یہ پاخانہ بول براز جنت کے اندر یہ کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ بھی کھائیں گے وہ ہضم ہو جائے گا۔ یہ جنت کی خوبیاں ہیں، جنت کے پھل، جنت کے باغات، جنت کی خوبصورتی، جنت کے محلات۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں جنت نصیب ہوگی، جنت کی نعمتوں سرفراز ہوں گے، جنہیں جنت نصیب ہوگی جنت کے اندر وہ نوجوان ہوگا، اور ساری زندگی آگے جو ساری زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی ہمیشہ ہی وہ نوجوان رہیں گے، ہمیشہ ہی۔ اللہ اکبر، تو نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت امام حسین کو کندھے پر بٹھا کر آپ سفر کرتے، تشریف لاتے، تو کسی نے سوال کیا، حضور کو آتے ہوئے دیکھا کہ حسین حضور کے کندھے پر ہے، تو کسی نے سوال کیا دیکھو سواری کتنی خوبصورت ہے، سواری کتنی خوبصورت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا تو میرے کریم آقا نے فرمایا سواری تو خوبصورت ہے، سوار دیکھو سوار کتنا خوبصورت ہے۔ جس کی خوبیاں، جس کی تعریف، جس کا حسن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کریں۔ پنج تن کے حوالے سے جو لفظ آپ سنتے ہیں پنج تن پاک، یہ پنج تن، یہ لفظ پنج تن، یہ لفظ جو ہے نا پنج تن، یہ حدیث کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے پنج تن، لیکن پنج تن والی حدیث ہے۔ میری بات کو غور سے سمجھنا، یہ لفظ ہے نا پنج تن، تو پنج تن یہ لفظ حدیث میں نہیں ہے، لیکن پنج تن والی حدیث ہے، یہ لفظ نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مولا کائنات تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز کے ساتھ بیٹھے کہ حضرت علی کی پشت تھی، پیٹھ، حضرت علی کی پیٹھ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک تھا۔ حضرت علی کی پیٹھ، پشت حضور کے سینے سے مل گئی۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی، وہ حضور کے پیچھے بیٹھی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پشت اور حضور کی پشت آپس میں مل گئی۔ یہ نقشہ آپ کو بتا رہا ہوں، پنج تن کے حوالے سے نقشہ بتا رہا ہوں۔ یہ دو افراد میرے کریم آقا درمیان میں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مولا علی، میرے کریم آقا کے پیچھے سیدہ کائنات، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ پر حضرت امام حسن، بائیں طرف حضرت امام حسین، اس انداز کے ساتھ بیٹھے۔ اللہ اکبر، پھر اپنے اوپر چادر اوڑھی جو پانچوں افرادوں پر آ گئی۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل چادر اپنے اوپر اس انداز کے ساتھ پھیلایا کہ پانچوں افراد چادر کے اندر آ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے میری اہل بیت، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے محبت رکھتا ہے، اور جو خدا سے محبت رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو ان سے دشمنی اور بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ خدا سے بغض رکھتا ہے، اور جو خدا سے بغض رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حدیث کے اندر یہ پانچوں افراد آ گئے، 5 تن آ گئے۔ اس لحاظ سے یہ 5 تن والی حدیث تو ہے، لیکن 5 تن یہ لفظ حدیث میں نہیں ہے، 5 تن والی حدیث ہے۔ 5 تن کسے کہتے ہیں؟ جسم کو، 5 جسموں والی یہ حدیث ہے، 5 جسموں والی۔ اس سے ہم مراد لیتے ہیں 5 تن پاک، اس سے ہم مراد لیتے ہیں، لیکن حدیث کے لفظ 5 تن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، اور حضرت امام حسن حسین، ہر مسلک کا اپنا موقف ہے، مسلک اہل سنت کا اپنا موقف ہے کہ اہل بیت کون ہیں، اہل حدیث کا اپنا موقف ہے، اہل تشیع کا اپنا موقف ہے۔ محققین، محدثین، مفسرین نے اپنے اپنے موقف بیان کیے ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین، ایک موقف یہی ہے۔ بہت سارے موقف ہیں، بہت سارے، ہر مسلک کے نزدیک اپنا موقف، ہر مسلک کے نزدیک اپنا موقف۔ ان سارے موقفوں میں ایک موقف یہی ہے، حضور کی اہل بیت حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کو حضور ایک موقع پر دونوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر مسجد میں خطبے کے لیے تشریف لائے۔ جمعہ کا خطبہ تھا، اللہ کے نبی تشریف لائے، ایک کندھے پر حضرت امام حسن تھے اور دوسرے کندھے پر حضرت امام حسین تھے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے ممبر پر اور فرمایا کہ اے صحابہ، میں تعارف کرانا چاہتا ہوں، یہ دونوں بچے کتنی عظمت و شان والے ہیں۔ یہ دونوں بچے، وہ دونوں بچے کون تھے؟ حسن اور حسین، دونوں بچے یہ کتنی شان والے ہیں، یہ عظمت و شان ان کی کیا ہے۔ ان کے نانا کتنی عظمت و شان والے ہیں، ان کی نانی کتنی عظمت و شان والی خاتون ہے، ان کے بابا کتنی عظمت و شان والے ہیں، ان کی ماں کتنی عظمت و شان والی ہیں، ان کے چچا، ان کی پھوپھیاں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعارف کراتے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہے، فرمایا کہ میری اہل بیت، میری اہل بیت سفینہ نوح کی مثل ہے۔ سفینہ نوح کسے کہتے ہیں؟ سفینہ نوح، سفینہ نوح کسے کہتے ہیں؟ سفینہ یہ عربی کا لفظ ہے، نوح سے مراد حضرت نوح علیہ السلام۔ سفینہ نوح اس کا معنی ہے کشتی نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مشہور و معروف تھی۔ اللہ کریم نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو سفینہ نوح سے تشبیہ کیوں دی؟ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور لوگوں نے آپ کی تبلیغ کا اثر قبول نہ کیا۔ چند افراد ہی باقی بچ گئے، چند افراد گنتی کے، جنہوں نے تبلیغ کا اثر قبول کیا۔ اللہ کریم کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور کشتی رات کو بناتے دن کو کیڑا کھا جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، کشتی بناتا ہوں، محنت کرتا ہوں، جب صبح اٹھتا ہوں کیڑا کشتی کو کھا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، میرے نبی نوح،
اس کشتی پر نام لکھ، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھ، اور میرے محبوب کے چاروں یاروں کا نام بھی لکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے نبی کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا، اور چاروں طرف چاروں یاروں کا نام، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات، چاروں کا نام لکھا۔ کیڑے نے کشتی کو نہ کھایا، اللہ اکبر، چاروں کا نام لکھا۔ جنہیں جنہیں بچنا نصیب تھا اللہ کی طرف سے وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، کشتی میں آ جاؤ۔ بیٹے نے انکار کیا، نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، جو کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے، جو سوار نہ ہو سکے، چاہے وہ وادیوں میں تھے، چاہے وہ میدانوں میں تھے، چاہے وہ جنگل میں تھے، چاہے وہ پہاڑوں پر تھے، سارے کے سارے نیست و نابود ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو سفینہ نوح سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو آ گیا وہ بچ گیا تھا، اہل بیت سے بھی جو شخص نسبت رکھے گا اہل بیت کی برکت سے وہ بھی بچ جائے گا۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں آ گیا اللہ کے عذاب سے وہ بچ گیا۔ اشارہ یہی ہے کہ اہل بیت کی تشبیہ سفینہ نوح سے اس طرح ہے کہ اہل بیت سے نسبت جوڑو، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے تعلق رکھو۔ تمہارا اہل بیت سے نسبت رکھنا، اہل بیت کا ادب احترام کرنا، اہل بیت کی خدمت کرنا، اہل بیت کی تعریف کرنا تمہیں ہر عذاب سے بچا دے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت، میری اہل بیت سفینہ نوح کی مثل ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم مراد رسول، مزار یار غار رسول، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے ساتھ آپ کو مزار نصیب ہوا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کی بیٹی سے نکاح کیوں کیا؟ اہل تشیع تو کہتے ہیں کہ جبرن حضرت عمر فاروق نے حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کیا۔ یہاں پر میں اعتراض کروں گا، اگر حضرت عمر فاروق نے حضرت علی کی بیٹی سے جبرن نکاح کیا ہے تو کیا مولا علی کو اللہ کریم نے طاقت عطا نہیں کی تھی؟ جس نے خیبر کا وہ دروازہ اکیلے اٹھایا، جسے شیر خدا کا لقب ہے، کیا وہ کمزور ہو گئے؟ ان کے پاس طاقت نہیں تھی؟ اللہ اکبر، یہ تو سارے مفروضے ہیں، بنائی ہوئی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ بہرحال حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضرت علی کی بیٹی سے حضرت ام کلثوم سے نکاح کیوں کیا؟ جبکہ سیدنا فاروق اعظم عمر میں بہت بڑے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تو حضرت علی خاموش ہوئے اور یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے بھائی کے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا، اے علی، اپنی بیٹی کا نکاح آپ میرے حق میں دے دیں، میں ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھوں گا، اس لیے کہ یہ تو دنیا داری ہے، دنیا کے اندر سارے تعلق ہیں، ساری نسبتیں ہیں، لیکن حشر کے دن سارے تعلق ختم ہو جائیں گے، ساری نسبتیں ختم ہو جائیں گی۔ حشر کے دن اگر نسبت قائم ہوگی تو آل رسول اللہ کی نسبت قائم ہوگی۔ اس لیے آل رسول کی نسبت قائم رکھنے کے لیے مجھے نکاح دیجئے۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہی تھا، اور مولا کائنات نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر فاروق سے کیا۔ تاریخوں کے اندر ہے، کتابوں کے اندر ہے۔ اس لحاظ سے حضرت سیدنا فاروق اعظم مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی بن گئے۔
لہٰذا یہ ماہ مقدس محرم کا یہ مہینہ، اس میں عظیم قربانی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنی پر